السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال قبل ہوئی۔ آپ کے والد کا نام طارق، والدہ کا نام لیوسا اور چچا کا نام آزر تھا۔ آزر آپ کے چچا بت تراش تھے۔ آپ کی ولادت بابل شہر سے متصل قصبہ کوسی میں ہوئی۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بادشاہوں کو نمرود کہا جاتا۔ جس طرح فرعون کو نجومیوں نے اطلاع دی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو دنیا دین لے کر آئے گا اور کفر کا خاتمہ کرے گا، اسی طرح نمرود کو بھی نجومیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کی خبر دی۔ تب نمرود نے تمام حاملہ عورتوں پر پہرا بٹھا دیا۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے ان پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نمرود کی محل میں پہرے دار تھے، لیکن آپ کی والدہ کو جذبہ جاگا، وہ سیدھے نمرود کے محل میں پہنچ گئی، اور پھر قدرت الہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو حضرت کا حمل ٹھہر گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جنگل میں ایک درخت کی کوہ میں رہنے لگی، اور وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ ایک دن میں اتنا بڑھتے جتنا ایک عام بچہ ایک سال میں بڑھتا۔ آپ کے چچا بت تراش اور والد بت فروش تھے۔ آپ کے والد آپ کو بھی بتوں کو فروخت کرنے بھیجتے۔ آپ بتوں کے گلے میں رسی باندھ کر کھینچتے لے جاتے اور یہ آواز لگاتے تھے کہ کوئی جو اس بت کو خریدے جو چل پھر نہیں سکتا اور نہ بول سکتا۔ ایک دن عید کے موقع پر تمام مرد، بچے، بوڑھے، عورتیں عیدگاہ میں عبادت کے لیے گئے۔ آپ نے بت خانے میں جا کر بتوں کو توڑ پھوڑ دیا۔ کسی بت کے ہاتھ توڑے، کسی کی ناک کاٹی، کسی کے پیر توڑے۔ سب سے بڑے بت کے ہاتھ میں کلہاڑی تھما کر چلے آئے۔ جب تمام لوگ عیدگاہ سے لوٹے تو بت خانے کی ابتر حالت دیکھی کہ تمام بت اوندھے گرے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا، اسی بت سے پوچھو جس کے کندھے پر کلہاڑی ہے، شاید اسی نے ان بتوں کی درگت بنائی۔ لوگوں نے کہا کہ بھلا یہ بت یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو اپنی جگہ پر سے ہل بھی نہیں سکتا۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جو بت خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، بھلا وہ تمہارے کام کیسے کر سکتا ہے؟ اور خدا کیسے